اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 3 کلپس جو 28 اور 22 منٹ کی تھی اس میں بتایا گیا اور ثبوت کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ کہ اس وقت جو ہے ساری دنیا جو غریب ممالک بھی ہیں اسلامی ممالک بھی ہیں حقیقت میں 3 غلامیوں میں ہیں. 3 ٹائپ کی سلیوری میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک ہے میڈیکل سلیوری اور یہ میڈیکل سلیوری میں ہم غلام بنے ہوئے ہیں اور $بلین جو ہے امریکہ اور زائنس ہم سے لے رہے ہیں کھا رہے ہیں اور ہم بھی خوش ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ہم غلام ہیں. وہ زہر بیچ کر ہم سے $بلین کما رہے ہیں اس لیے کہ وہ برین واش پہلے کرتے ہیں خوب اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اکثر آج بھی ذہنی طور پہ غلام ہیں. اور دوسری جو سلیوری ہے وہ اکنامیکلی سلیوری ہے. ورلڈ بینک MFI یہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں جس کو لون دیتے ہیں 40 شرائط رکھتے ہیں اور اس ملک اور فقیر بنا دیتے ہیں. اور تیسری سلیوری جو ہے وہ کلچرل ہے کہ ہالی ووڈ اور پھر اسی کو فالو کرنے والا بالی ووڈ ہے جو پورے دنیا کے کلچر کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے. تو اب ہم نے گزشتہ 3 پروگرام میں ریفرنسز کے ساتھ اور بہت بڑی سائٹوں کے ریفرنسز بتائے جیسے یورپین پارلیمنٹ کے کمیٹی کا ریفرنس دیا کہ جنہوں نے بتایا کہ 2009 میں ورلڈ بینک نے دنیا کا سب سے بڑا فراڈ کیا تھا. $بلین کا فراڈ کیا تھا. سوان فلو آنے والا ہے پوری دنیا میں وبا آنے والی ہے اور جس میں $بلین جو ہے ان کمپنیوں کو فائدہ دیا اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مریض ہوئے اور ان ویکسین کی وجہ سے مارے گئے اور قتل ہو گئے. اور فقط یہ نہیں بلکہ یہ زائونسٹ جو ہے اصل یہ کمپنیوں کے مالک جو دواؤں کے اکثر جو ہے یہ زائونسٹ ہیں اور اس کے ساتھ امریکہ جڑا ہوا ہے. تو جو ویکسین بنایا وہ بھی جان بوجھ کر انہیں پتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے حرام ہے. انہوں نے جو ویکسین بنایا وہ کتے کے کڈنی کے سیل سے اور جو سٹیبلائزر بنایا وہ سور کی چربی سے. اب آپ اندازہ لگے ان کی کتنی خیانت ہے اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں حالانکہ کسی اور حیوان حلال حیوان کے کڈنی سے بھی سیل نکالا جا سکتا تھا. اب جو یہ کرونا کا ڈرامہ ہے یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے کیونکہ اس پروگرام میں WHO بدنام ہو چکا تھا ناکام ہو چکا تھا. اوباما نے بھی حمایت کی تھی. یعنی ان سب کا شیئر ہوتا ہے. یہ $بلین کا بزنس ہے. خوف کے ذریعے سے اپنی دوائیں بیچو. اور لیکن اس وقت جو ہے آپ دیکھیے وہ بہت کامیاب ہوئے کہ پہلے انہوں نے ناکامی حاصل کی تھی کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور لاک ڈاؤن نہیں تھا. یہ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے یہ زیادہ کامیاب ہوئے. اب آج دیکھیے اس کی جو کرونا انہوں نے کس طرح سے سٹارٹ کیا. جیسے چائنا میں یہ وائرس آیا تو 30 جنوری کو WHO نے اعلان کیا کہ پوری دنیا میں وبا آ گئی. اچھا کتنے لوگ مریض ہوئے تھے؟ اب یہ رپورٹ ہے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صرف 150 لوگ مریض ہوئے تھے. بھئی 6 بلین دنیا کی آبادی ہے. 7 بلین ہے لیکن ابھی آپ چائنا کو الگ کر لیں تو 6 بلین میں سے صرف 150 لوگ مریض ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وبا آنے والی ہے. جب وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے WHO تو آپ نے دیکھا اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جناب جہاز رک گئے. انہوں نے اپنی فلائٹیں کینسل کر لی. جو ان کا شپ میں مال جانے والا تھا چائنا کا وہ رک گیا. لوگ چائنیز سے نفرت کرنے لگے. ان سب کے اندر وائرس ہے اور انہیں $بلین کا نقصان ہوا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہم نے گزشتہ تقریر میں ریفرنسز بھی دیے تھے کہ جو ان کا کٹ ہے وہ بھی جھوٹا ہے اور پھر جو یہ ڈیٹا دے رہے ہیں کہ اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے یورپ کی سائٹ کا پورا ریفرنس دیا کہ آپ جا کے دیکھ لیں 5 سال میں جتنے لوگ مرے ہیں. اسی طرح سے امریکہ میں بھی جو ریشو مرنے کا ہے 55,000 تھا. اب وہ الگ الگ بیماری میں مرتے تھے لیکن اب وہ کسی اور بیماری میں نہیں مر رہا ہے. اب جو بھی سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہا ہے وہ کرونا کی ہی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 3 جو ہے بڑے جو ہیں یہ پوری دنیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں
اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ایک دوائی سے، کولیسٹرول کی دوائی سے، امریکہ اور یہ زائونس کمپنیاں مل کر کتنا پیسہ کما رہے ہیں ان غریب ملکوں سے. یعنی جو آمدنی ہے کولیسٹرول کی دوائی سے وہ ہے $75 بلین. 60% تو صرف دوائی انڈیا والے لیتے ہیں. اب اس کی ہسٹری بھی دیکھ لیں کہ یہ کولیسٹرول کی کہانی کیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے، ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے اور دنیا کو اندھا کیا ہے. اور کولیسٹرول کے بہانے سے $75 بلین کما رہے ہیں اور پورے دنیا کو ہزاروں بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں. اب آئیے یہ ریسرچ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کولیسٹرول کی کہانی کیا ہے. یہ کولیسٹرول کی کہانی جس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے جناب کیز، اس اینسل کی ہے. یہ جناب اس نے کچھ محنت کی تھی، اسٹڈی کی تھی کہ کولیسٹرول کا اور ہارٹ کے بیماریوں کا کیا تعلق ہے. 1955 میں اس کی میٹنگ ہوئی، at the 1955 expert meeting at the World Health Organization in Geneva. کیز یہ جو سائنسدان ہے یہ مینیسوٹا کا تھا. he presents his diet lipid heart disease hypothesis with his unusual confidence. اس نے بتایا کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں، یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس کو جناب ڈیوٹی پہ ورلڈ ہیلتھ WHO والوں نے لگا دیا کہ بھائی آپ جا کے ریسرچ کرو اور ثابت کرو کہ یہ جو ہے دل کی بیماریاں جو ہیں یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس نے اپنی تحقیق شروع کر دی 1958 میں یقین. اور حالانکہ اس سے کہا گیا تھا کہ 20-21 کنٹریز میں تم نے ریسرچ کرنی ہے، مگر اس نے اپنی ریسرچ جو ہے صرف 7 کنٹریز میں کی. اٹلی میں، گریس میں، اسپین میں، ساؤتھ افریقہ میں، جاپان میں اور فن لینڈ میں. اور اس کے بعد اس نے رپورٹ دی کہ جناب ان 7 ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کولیسٹرول زیادہ ہوا ہے وہیں پر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. حالانکہ جو فگر بتائی تھی صرف مثلا اگر 400 ہے تو وہاں 401 ہے، صرف ایک کا فرق تھا کہ جناب ان کا کولیسٹرول زیادہ تھا تو اس وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے شخص نے اس کو رد کر دیا. وہ دوسرے سائنسدان نے پھر تحقیق کی، اس سے زیادہ اپنے مرضی کے ملکوں کو، جو فقیر غریب ملک تھے وہاں جا کے ریسرچ کیے تو سارے اکثر غریب امیر ملک تھے. اس نے جا غریب ملکوں کو سلیکٹ کیا اور 7 سے زیادہ 10-20 اور کہا کہ نہیں کولیسٹرول کم ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. اور وہ بھی صحیح تھا اور یہ بھی صحیح تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اپنی جو ریسرچ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ امریکہ یورپ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ریسرچ کرتے ہیں، یہ ذہنی غلامی ہے. اور وہاں سے جو دوائی آتی ہے ماشاءاللہ وہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ اس نے خیانت کی صرف 7 ملکوں کو، وہ اپنے مرضی کے ملکوں کو اس نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ثابت کیا کہ کولیسٹرول سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور پھر یہ انڈو صاحب ایک آ گئے اور اس نے کولیسٹرول کی دوائی بنائی. اور وہ کولیسٹرول کی دوائی کیا ہے، ایکچولی اسٹیٹن جو ہے، اب کولیسٹرول کے الگ الگ نام ہے، سب میں اسٹیٹن ہے. وہ ایک زہر ہے کہ کچھ جو درخت ہیں چائنا میں جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں انہیں پھینکتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. یہ انڈو نے یہ دوائی بنائی، مگر اس کے بعد جو میکائل ایس براؤن سائنسدان تھے اس نے، کیونکہ اسی فیلڈ کے تھے، اس نے جناب بتایا کہ یہ دوائی جو ہے کینسر کا سبب ہے. لہذا جب یہ ماہر تھے اس زمانے کے، جب اس نے ڈاکٹر براؤن، میکائل ایس براؤن نے کہا کہ اس میں جناب زہر ہے تو یہ دوائی ظاہر ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ اس میں زہر ہے اور یہ کینسر کا سبب ہے، تو یہ دوائی رک گئی. اب آپ دیکھیں کس طرح سے WHO والے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ کمپنیاں کس طرح سے رشوت دے کر، مختلف رشوت کے ذریعے سے ایک زہر کو اپروو کرانا ہے FDA سے، کہ FDA بھی چور ہے، وہ بھی خائن ہے. وہ بھی پچھلے پروگرام میں ہم نے حوالے بیان کیے تھے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی برائبری، کتنی رشوت $ملین میں یہ کمپنیاں دیتی ہیں دواؤں کی FDA کو ایک دوائی اپروو کرانے کے لیے. اب جناب یہ جو ڈاکٹر براؤن، میکائل براؤن نے کہا کہ اس میں
کینسر ہو سکتا ہے تو یہ دوائی رک گئی. اب کیا کیا, WHO ان کمپنیوں نے مل کر اس کو نوبل پرائز دیا. ٹھیک ہے نا. اس کو جناب 2 آدمی تھے, براؤن اور دوسرا ڈاکٹر جوزف. ان کو جب نوبل پرائز ملا, اب اس کا وہ پرانا پبلیکیشن بھی موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اسٹیٹن میں جناب یہ سبب ہے کینسر کا, لیکن جب اس کو نوبل پرائز ملا تو اس نے اپنے آرٹیکل اس کتاب سے نکال دیا کہ اسٹیٹن جو ہے اسٹیٹن سے جو ہے وہ کولیسٹرول کی دوائی کا اصل نام جو اسٹیٹن ہے, اسٹیٹن میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس میں کولیسٹرول نہیں ہے. جب اس نے یہ رپورٹ دے دی تو 1987 میں یہ کولیسٹرول FDA نے اپروو کر دیا. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری ذہنی غلامی ہے, سارے ملک غلام ہے, جب FDA امریکہ کی یہ جناب کمپنی یہ ادارہ کہہ دے کہ یہ اپروو ہے تو ساری دنیا اندھی تقلید کرتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ تھے, کتنے کم لوگ تھے. یعنی یہ 2 براؤن اور اس کا دوسرا ساتھی گولڈ اسٹین ہے, اور ادھر جو ہے انڈو ہے, اور ایک ہی ہے, 4 آدمی ہے جو. اب یہ تو یہاں یہ سٹوری یہاں ختم ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیے جو بائبل کہلاتی ہے میڈیسن کی کتاب ہے, ہیریسنز پرنسپل آف انٹرنل میڈیسن. اب یہ بائبل ہے, اس میں ساری میڈیسن کی لسٹ ہے. اب جناب دیکھیے کس طرح سے دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں اور یہ کمپنیاں کس طرح سے ہمیں لوٹتی ہیں. انہوں نے یہی جا کے ہیریسن پرنسپل آف انٹرنل میڈیسن, یہ جو بائبل ہے اس میں ساری تفصیل ہے. اب جا کے اس کے 1977 میں کولیسٹرول کا لیول دیکھیں تو 300 تھا اور یورپ میں 350 تھا. اب جب 300 تھا تو دنیا میں جو مریض تھے, یعنی جس کے پاس کولیسٹرول ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتی ہے, یعنی وہ مریض ہے, تو مشکل سے 20% تھے. اب 1988 میں ان کمپنیوں نے رشوت دی. اب کیونکہ مشکل کیا ہے, مشکل یہ کہ ایلوپیتھی کہ اگر آپ ہسٹری دکھائیں اور ہسٹری جا کے ریسرچ کریں, خود بیچارے جو MD MBBS ڈاکٹر ان کو بھی پتا نہیں کہ 80-90 سال پہلے ان کی ہسٹری دیکھیں کہ جو ایلوپیتھی کی جو ہسٹری ہے ان کا کورس بنانے والے کون ہیں, یہی دواؤں کی کمپنیاں ہیں. یعنی سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. آپ یہ خود ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں گوگل اسکالر میں, گوگل میں, کہ یہ جو ایلوپیتھی کی ہسٹری یہ ہے کہ امریکہ نے چاہا کہ پوری دنیا کی دواؤں پر ہمارا کنٹرول ہو, تو کیا ہوا, کہا میڈیکل کالج کو خریدے, میڈیکل کالج کو خریدا, انہیں پیسے دیے, کہا کہ ہمارے آدمی بورڈ میں رہیں گے اور کورس ہم بنائیں گے. اب جب دوائی کی کمپنی کورس بنائے گی تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھے گی, لہذا ان بیچارے ڈاکٹرز کو اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے, مثلا نیچرل میڈیسن نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ جنگل میں چلے جائیں جہاں میڈیکل اسٹور نہ ہو تو آپ نے جو 20 سال 30 سال پڑھا ہے وہاں مریض کو آپ کیا کریں گے, وہاں تو میڈیکل اسٹور نہیں ہے. انہیں کوئی نیچرل, حالانکہ پہلے ڈاکٹر نیچرل بھی پڑھتے تھے, ساری مثلا ایلوپیتھی, ہومیوپیتھی, یونانی سب پڑھتے تھے, مگر یہ خیانت ان دواؤں کی کمپنیوں نے کیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ الگ ہے, دوائی الگ ہے. یعنی جو انہیں پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی دوائیں زیادہ بکے. یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ظلم ہے. ان ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کیونکہ ان کو بھی سٹیٹس مل جاتا ہے, بڑی بڑی تنخواہیں مل جاتی ہیں, وہ تو لاکھوں میں کماتے ہیں, یہ کمپنیاں تو بلین اور ٹریلین میں کماتے ہیں, لہٰذا وہ بھی سوچتے نہیں کہ اچھی زندگی گزر رہی. لیکن حقیقت میں ان ڈاکٹرز پہ بھی ظلم ہے کہ یہ صرف بیچارے سیل مین بنے ہوئے ہیں, اور جو عام ڈاکٹر بیچارہ ہے تو اسے پتا ہی نہیں ہے, وہ اس نے جو اسٹڈی کر لی اب نئی ریسرچ کا پتا ہی نہیں ہے, اور بہت ساروں کو تو انگلش بھی نہیں آتی. جو کمپنی کا وہ ایجنٹ آتا ہے کہ یہ نئی دوائی آئی, اس کا یہ فائدہ ہے, آپ دوائی دے دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بائبل ہے ہیریسن پرنسپل آف انٹرنل میڈیسن, انہوں نے 1988 میں کہا کہ جب کولیسٹرول کا لیول جو ہے 240 ہونا چاہیے, 350 سے 240. اب جناب 240 سے جس کا بھی زیادہ ہوگا تو وہ مریض ہوگا. تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مریضوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہو گئی, اگر پہلے 20% تھی تو 40% ہو گئی.
پھر جناب جب آگے اور بڑھیے تو کہا کہ نہیں یہ 240 بھی زیادہ ہے، 200 ہونی چاہیے. اب مثلا اس وقت یورپ میں 200 ہے تو امریکہ میں 180 ہے. تو اب مریضوں کی تعداد اور بڑھ گئی. اور اس کے بعد تو کہا نہیں 40 سال کے اوپر تو ہر آدمی نے کولیسٹرول کی دوائی لینی ہی لینی ہے ورنہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو پھر تو جناب 70-80% لوگ مریض ہو گئے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی دوائی، سب سے زیادہ بکنے والی دوائی نمبر 2 کولیسٹرول کی دوا ہے. پہلے پین کلر ہے کہ بھائی سر میں درد ہوا تو آپ نے دوائی کھا لی. اس کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی دوائی ہے، سب سے بکنے والی دوائی کیا ہے؟ وہ پین کلر کے بعد وہ کولیسٹرول کی دوا ہے، جس سے آمدنی کتنی ہو رہی ہے؟ $75 ارب. اور یہ بھی سارا پلاننگ کس نے کیا؟ WHO FDA نے مل کر یہ پورے دنیا کو بیوقوف بنایا. اب آپ دیکھیے اب اس کے اثرات کیا ہیں. اب آپ گنتے چلے جائیں. اصل میں یہ زہر ہے جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے. اور میں ریفرنس دیتا ہوں، آپ جا کے خود دیکھ لیں کہ اسٹیٹنز جتنی بھی دوائیں کولیسٹرول کی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو اصل نام ہے اسٹیٹنز ہے. اب آپ دیکھیے یہ اسٹیٹنز کیا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. ان ساری سائٹوں پر آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑی بڑی سائٹیں ہیں اور ساری سائنس کی سائٹیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کہہ رہے اسٹیٹنس یوز از لنکڈ اینڈ از انکریز دا رسک آف ٹائپ آف سیکنڈ ڈائبٹیز. یہ سائنٹیفیکل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو کولیسٹرول کی دوائی آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کا کولیسٹرول تو کم ہو جائے گا مگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہو جائیں گے. یہ کلینکل ٹرائل ہو چکا ہے. کلینکل ٹرائل سے ثابت ہوا ہے کہ اس دوائی سے آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا. اچھا جب ڈائبٹیز ہو جائے گا تو آپ یقیناً ڈائبٹیز کے بعد آپ کڈنی کے مریض ہو جائیں گے. ہاں جی. اور یہ جو سائٹ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ www.diabetes.co.uk یہ انگلینڈ کی سائٹ ہے کہ اگر آپ نے کولیسٹرول کی دوائی کھائی تو 100% خطرہ ہے آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا. اور جب آپ کو ڈائبٹیز ہوگی تو یقین کے ساتھ آپ کڈنی کے مریض ہو جائیں گے. اب کڈنی بھی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز یعنی ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے. ڈائبٹیز ہوگی، اگر زخم بھی ہو گیا تو وہ زخم بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہم برین واش ہے کہ بھئی امریکہ سے چیز آ رہی بہت بڑی ہوگی، وہ آپ کو زہر دے رہے ہیں. 3 آدمی. اچھا یہ کولیسٹرول کا لیول جو ہے یہ کس نے طے کیا کہ ساری دنیا کا یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہے امریکہ، سپر پاور بنا ہوا ہے اور ساری دنیا اس کی غلام بنی ہوئی ہے میڈیکل میں. اب یہ 16 آدمی کی ٹیم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پوری دنیا کا کولیسٹرول لیول کیا ہونا چاہیے. پہلے کا 350 ہونے چاہیے، پھر کہا 300، پھر کہا 240، پھر کہا 200، پھر کہا 180 تاکہ ان کی دوائی زیادہ بکے. اب آپ نے دیکھا یہ ہے پوری دنیا کو دھوکہ دینا کہ وہ زہر بیچ کر جس سے ڈائبٹیز بھی آپ سنیں گے اور حیران ہو جائیں گے کن کن بیماریوں میں مبتلا ہے، کن کن بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ آپ کو ہے. اب دیکھیے کینسر تو بات سنیں، اللہ اکبر یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. اور یہ 5 جنوری 2018 یہ دنیا کی بہت بڑی سائٹ ہے، اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو ڈوز اسٹیٹن جو بھی بتایا گیا ٹریٹمنٹ انکریزز پروسٹیٹ کینسر. اللہ اکبر. کتنے بیچارے نے یہ NCBI دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے، امریکہ کی سائٹ ہے. دنیا میں جتنی ریسرچ ہوتی ہے سائنس پر کسی ملک میں بھی ہو یہ وہاں پر لے کر آتے. آپ جا کے دیکھ لیں سائٹ میں 5 جنوری 2018 یہ آرٹیکل بنا ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ لو ڈوز اسٹیٹن ٹریٹمنٹ
انکریز پروسٹیٹ کینسر. اللہ اکبر. اب دیکھیے کتنے ہمارے بیچارے بڑے بڑی ہستیاں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالر وہ اس پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ بیچارے علماء ان کو متخصص سمجھ رہے ہیں جو ایم ڈی ہے اور ایم بی بی ایس ہے. ارے بھائی یہ بیچارے نئی ریسرچ سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہے. آپ ٹیسٹ بھی کر لیں، 2-3 جو بڑے بڑے سائنس کے جو جرنل ہیں ان کا نام ان سے پوچھ لیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. یہ این سی بی آئی پوچھ لیں، کبھی وہ این سی بی آئی سائٹ پر بھی نہیں گئے ہوں گے. انہوں نے پڑھ لیا 10 سال پہلے جو پڑھا ہے وہ یاد ہے. نئی ریسرچ وہی جو ایجنٹ کمپنیوں کے آتے انہیں بتاتے، وہ دوائی دیتے ہیں. ہاں پروفیسر جو یونیورسٹی میں ہے ریسرچ کرنے والے جو ان کو انگلش بھی آتی، ہاں مگر وہ بھی نہیں جانتے وہ ہیں جو بڑے بڑے دنیا میں سیمیناروں میں جاتے ہیں. مگر سیمینار بھی یہ کمپنیاں بناتی ہیں، لوگوں کو پی ایچ ڈی بھی یہ کمپنیاں کرواتی ہیں. صرف آپ کو انگلیوں پہ گننے والے 0.5% ڈاکٹرز ملیں گے جو یہ بھی جانتے کہ یہ کمپنیوں کے پیچھے سازش کون ہے. یہ کمپنیاں اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ جو ہر مسلمان کو کتا بھی کھلا رہے ہیں، کتے کے جگر کے سیل سے جو ویکسین بنا رہے ہیں اور سور کی چربی سے، یہ کون ہے پتا چلے گا کہ یہ ان کا تعلق زائونسٹ سے ہے. وہ لوگ جانتے ہیں. لہذا بیچارے علماء بھی مارے گئے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ مولانا کولیسٹرول کھا لو. اور بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں گے کہ وہ آپریشن کرا چکے ہیں پروسٹیٹ کینسر کا. لہذا متخصص وہ ہے جو نئی ریسرچ کو جانتا ہو، جس کے پاس انگلش کی معلومات ہو، اور جتنے یہ سیمینار ہو رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہو، اور ان کمپنیوں کی ہسٹری کو بھی جانتا ہو. خود ایلوپیتھی کی ہسٹری ڈاکٹرز کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنے، یہ راک فیملی، یہ جو بڑی بڑی فیملیاں تھی، کس طرح سے اس پورے یہ مافیا ہیں، پورے دنیا پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور تبھی $1 ٹریلین کا بزنس ہے. اور پھر WHO ان کا مبلغ ہے. آپ نے دیکھیں جیسے WHO نے کہا کہ 12 بلین ہم دیں گے جو بھی کورونا سے لڑے گا، ساری دنیا اس میں لگ گئی. اب آپ نے دیکھا WHO کا لنک اپ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ، FDA، CDC اور MFI، یہ مل کے پورے دنیا کے اقتصاد پہ بھی قبضہ ہے اور پوری دنیا کی دواؤں پر. اب دیکھیں یہی دوائی جو ہم کھا رہے ہیں اور $75 بلین کا فائدہ ان زائنسٹ کو دے رہے ہیں، اس کے اور کیا نقصانات ہیں. اب دیکھیں یہی اسٹیٹن جو ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی بہت بڑی سائٹ، وہی سائٹ ہے NCBI. ایک ہی سائٹ پہ آپ جا کے یہ سب دیکھ سکتے ہیں. یہ جو پبلش ہوا ہے آرٹیکل 25 فروری 2015 میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسک آف پرائمری لیور کینسر، یوز اسٹیٹن، اگر یوز کریں گے تو آپ کو جگر کے کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہے. کڈنی بھی گئی، ہاں، اور جگر بھی گیا تو بچا کیا؟ آپ نے ہارٹ کو بچانے کے لیے کولیسٹرول کھایا، اور وہ بھی فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ جو کلپ ہوگی اس میں سائنٹیفیکل ثبوت کروں گا، ثابت کروں گا انہی کی کتابوں سے، میڈیکل سے، کہ بہت بڑا فراڈ ہے، بالکل دھوکہ. آپ بھی ایک ریفرنس ابھی بھی میں بتاؤں گا. مثلا دیکھیں خواتین کو بھی دوائی دیتے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل فراڈ ہے. برٹش میڈیکل جرنل، یہ دنیا کا بہت بڑا جرنل ہے، 12 مئی 2007 کی رپورٹ بتا رہا ہے، کہہ رہے 1,24,814 خواتین پہ تحقیق ہوئی ہے. بتائیے کتنی بڑی ریسرچ ہوئی ہے. 19 اسٹڈیز ہوئی ہیں. دوبارہ جا کے چیک کر لیں. برٹش میڈیکل جرنل دنیا کا سب سے بڑا جرنل میں شمار ہوتا ہے. 12 مئی 2007 میں کہتا ہے 1,24,814 عورتوں پر تحقیق ہوئی ہے کہ عورت کو کولیسٹرول کتنا بھی ہو جائے، عورت کبھی بھی کولیسٹرول کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ قدرت کا انتظام ہے کہ ویسے ہی خواتین کا سسٹم یہ ہے کہ وہ چند دن جو نماز نہیں پڑھتی ہیں تو وہ پورا کلین ہو جاتی ہیں. یہ جو خون کی خرابی ہے وہ ان کے اندر زیادہ نہیں ہوتی ہے. بتائیے 1 لاکھ سے زیادہ خواتین پہ
مگر آپ دیکھیں گے کہ خواتین کو بھی کولیسٹرول کی دوائی دی جا رہی ہے، انہیں بھی بیمار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہوں گے، لیور کینسر میں مبتلا ہوں گے، کڈنی آپ کی برباد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سنیے اور کون سے کینسر ہوگا اگر یہ کولیسٹرول کی دوائی دیں گے؟ کہتے ہیں اسٹیٹنس اینڈ پینکریاٹک کینسر۔ یہ بھی مضمون کب چھپا ہے؟ یہ جنوری 4 2017 میں یہ آرٹیکل چھپا ہے۔ یہ بھی این سی بی آئی کیونکہ سب سے بڑی سائٹ ہے، ساری دنیا سے مانتی، اس لیے البتہ یہی ریفرنس آپ گوگل اسکالر میں جا کے دیکھیں، لکھیں پینکریاز کینسر اور اسٹیٹن، آپ کو 1000 ریفرنسز مل جائیں گے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس میں وقت برباد کروں، آپ کو ریفرنسز زیادہ دوں۔ اب گوگل اسکالر میں جا کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹنس، یہ جو کولیسٹرول کی دوائی ہے، اس سے پینکریاز کا کینسر بھی ہوتا ہے، اور پینکریاز کا کینسر سب سے خطرناک ہے، سب سے خطرناک ہے۔ اور چلیے پھر این سی بی آئی میں چلتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا یہ سائٹ ہے۔ اور کیا ہے اس میں خطرہ؟ کہتے ہیں یہ 2015 سپٹمبر اور اکتوبر 17 میں یہ پبلش ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیٹنز کھایا تو اسپرم جو مرد کے ہوتے ہیں جس سے وہ صاحب اولاد ہو سکتا ہے، اس کو نقصان ہوگا، انفرٹیلٹی، اور عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کی نسل تباہ ہوگی اگر آپ نے کولیسٹرول کی دوائی کھائی، تو آپ کی نسل تباہ ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ کی اولاد بھی کم ہوگی، ہاں، اور آپ کی بیوی کو بھی مسئلہ ہوگا۔ یعنی عورت اور مرد دونوں میں ان کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ہم کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں، کیا حماقتیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا یہ مافیا ہے، ہاں۔ اور ذہنی طور پر ہم سمجھ رہے بھی امریکہ سے چیز آئی ہے تو بڑی بات، حالانکہ 2 آدمیوں نے وہ بھی زہر بنایا ہے، ایف ڈی اے کو رشوت دی، اور ڈاکٹر براؤن کو بھی رشوت دی، نوبل پرائز دیا، ایک زہر انہوں نے بنا کے ہمیں بھیج دیا۔ اور یہ پوری فوج جو ہے وہ ڈاکٹروں کی ہے، وہ جناب پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا ہے، اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ پورے کروڑوں ڈاکٹر ہیں، اور اس کے اوپر یہ WHO ہے، پھر FDA، پھر CDC، اور اوپر WHMFI۔ اتنا زبردست ان کا نظام ہے، ہماری حکومت ان کی غلام ہے۔ لہذا اس سے کیسے ہم آزاد ہوں گے؟ اسی وقت آزاد ہوں گے جب ہم شعور دیں کہ بھائی ہم زہر لے رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بالکل ہمارا وہی حال ہے کہ جب افریقہ میں یہ یورپین لوگ گئے تھے نا، تو ان بیچارے کالوں کو پتا نہیں تھا کہ سونا کیا ہے۔ یہ افریقن لوگوں کو آئینہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ آئینہ دیتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، وہ انہیں گولڈ دیتے تھے۔ ہم وہی ہمارے پاس گولڈ موجود ہے، ہمارے پاس وہ دوائیں موجود ہیں، ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ لیکن طب انبیاء، طب اہل بیت میں ہمیں شک ہے، ہم اتنے ویسٹرنائز، اتنے غرضدہ ہو گئے، یورپ کی دوائی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں کتے کے جگر کا سیل کھلا رہے ہیں، ہمیں سور کی چربی کھلا رہے ہیں، مگر ہم اس ذہنی طور پر غلام ہیں کہ وہاں سے جو چیز آ رہی ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت عظیم ہے، جبکہ طب اہل بیت ہمارے پاس ہے، طب امام رضا۔ اب دیکھیے طب اہل بیت کیا، یہ علم وحی پروردگار ہے نا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، جو جنت سے آئے گا دنیا میں تو بیمار ہوگا نا، جب بیمار ہو تو کیا ہوا؟ نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سر میں درد ہوا، کہا میرے اللہ میرے سر میں درد ہے، میں کیا کروں؟ جبریل آیا، یہ جڑی بوٹی کھا لو۔ پیٹ میں درد ہوا، کہ میرے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، پھر جبریل آیا۔ یہ اس طرح سے طب اہل بیت اصل میں طب انبیاء ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام روتے تھے، ریزش زیادہ ہوتی تھی، جبریل آیا، حلیلہ بلیلہ آملہ کھا لو، بتایا کس نے؟ امام رضا علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چلتے تھے، جڑی بوٹیاں بتاتی تھی کہ یہ چیز کھا لو، یہ چیز کھا لو، یہ ہمیں اٹھا لو، ہم اس بیماری کی دوا ہے۔ ہمارے پاس سونا ہے، سونا، ہم سونا چھوڑ کر زہر خرید رہے ہیں اور انہیں بڑا ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں۔ ارے جو اللہ کی وحی سے نسخہ ہوگا
اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ہزاروں دلیل دے سکتا ہوں. ابھی چند مہینے پہلے میں انگلینڈ میں تھا, ایک مریض آیا جس سے انگلینڈ کے سارے اسپتالوں ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ تو بس موت کا جگہ انتظار کر, اس کے جگر میں کینسر تھا, آپریشن کر کے کچھ کاٹا بھی تھا, کیا پھیل گیا, اس کا کوئی علاج نہیں, موت کا انتظار. الحمدللہ یہ جام امام رضا علیہ السلام میں نے اسے دی, اور یہی تو فی الحلیلہ ولیلہ عاملہ دی, ایک دور دوا. الحمدللہ میں نے کہا 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے, مگر 3 ہفتے میں اس کا پیٹ اتنا پھوکا ہوا تھا, 7 کلو اس کا پیٹ کا پانی چلا گیا, اور 3 ہفتے میں وہ واپس آ گیا میرے پاس, اپنے پیدل سے پاؤں سے چل کر آ گیا. یہ طب اہل بیت کے معجزے ہیں, مگر ہمارے ذہن غلام ہے. اور ادھر جو ہے ایک بڑی فوج ہے, فوج بنائی ہر ملک میں ڈاکٹروں کی, اور وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. وہ ہمیں طب اہل بیت کی طرف جانے نہیں دیں گے, وہ طب سنتی کی طرف نہیں جانے دیں گے, وہ طب یونانی کی طرف نہیں جانے دیں گے. ہم ایلوپیتھی میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آج تو ان ظالموں نے اس قدر ہمیں برباد کیا ہے کہ ہماری مسجدیں بھی بند کروا دی, اور ہمارے امام بارگاہ بھی, ہماری عبادتیں بھی, ہمارے اعتکاف بھی, اور ہمارے ابھی حج کے پیچھے ہیں, ہمارے رمضان کو برباد کرنے کے پیچھے ہیں, محرم کو برباد کرنے کے, اس لیے کہ ہم ذہنی غلام ہیں. وہاں سے جو WHO کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بہت سچا ہے. ارے اس کی تاریخ دیکھو, یہ زائونسٹ کا ایجنٹ ہے, یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ بہت بڑا خائن ہے, لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے. ہم اس پہ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ لہذا واقعا اس کا حل یہی ہے کہ ہم ان سے بائیکاٹ کریں, انگریزی دواؤں سے بائیکاٹ کریں, جنہوں نے 1 مہینہ امت مسلمہ کا اتنا نقصان کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان کی اجتماعی عبادتیں ختم کر دی ہیں. واللہ اس کا نقصان پورا ہو نہیں سکتا. ہم 1000 زمین کے برابر, بلین ٹریلین کے برابر اگر یہ سونا بھی زمین ہو جائے, اس نقصان کو پورا کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں. لہذا انتقام لے ان دواؤں کی کمپنیوں سے اور WHO سے. اس کا طریقہ یہ کہ ان کا بائیکاٹ کریں. 1.5 بلین مسلمان اگر بائیکاٹ کریں, یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. آج دنیا کو نیچرل میڈیسن دیں, اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی سن لیں کہ اس وقت MD کے مقابلے میں خود امریکہ میں ND ڈاکٹر آ گئے, نیچرل میڈیسن. وہ بھی بیدار ہو گئے کہ یہ بیماریاں ہیں, یہ دوائیں زہر ہیں. آج ND ڈاکٹر جو ہے وہ MD سے زیادہ کماتا ہے. الحمدللہ یہ کورس ہم نے اپنی یونیورسٹی جو مولا علی کے نام سے, ایلیا یونیورسٹی ہالینڈ میں, وہاں سے شروع کیا ہے 3-4 یونیورسٹیوں کے کمبینیشن کے ساتھ کہ آئیے یہ کورس کریں, ND کورس کریں. کیونکہ آپ جو پرسکرپشن دے رہے ہیں نا, کسی کو دوائی دے رہے ہیں, یہ دوائی اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہم نے خود تعلیم حاصل کی تھی لندن میں, فارماکولوجی ہم پڑھنے گئے تھے, تو پروفیسر نے کہا کہ جناب پین کلر سے 27 بیماریاں ہوتی ہیں. ہم نے کہا لوگ کیوں یہ دوائیاں کھاتے جس میں ایک پین کلر سے 27 بیماریاں. لہذا اگر ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہ بھی شرعاً ذمہ دار ہے. پہلے اگر پتا نہیں تھا تو اب تو پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے زائونسٹ ہے. الحمدللہ کچھ ڈاکٹر تھے, MBBS اب بھی ہے, انہوں نے یہ لائن چھوڑ کر طب اہل بیت پڑھ رہے ہیں, طب سنتی پڑھ رہے ہیں, تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ کر لیں. ہم نے کتنے لوگوں کو مریض کیا. یہ زہر ہے. ابھی یہی کولیسٹرول کی دوا سے آپ نے دیکھا جگر کا کینسر ہوتا ہے, پینکریاس کا کینسر ہوتا ہے, پروسٹیٹ کا کینسر ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور دماغی بیماریاں وہ تو میں نے بتائی نہیں کہ کتنی دماغی الزائمر ہوتا ہے. ایک زہر ہے, زہر ہم کھا رہے ہیں, اور اپنے جو اہل بیت کے نسخے ہیں ان کے ہم خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ واقعا ہماری ذہنی غلامی ہے. خدا ہمیں اس غلامی سے نجات حاصل کرے, اور سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ خدا ان ظالمین کا خاتمہ کرے. یہ FDA کا خاتمہ ہو جائے, اور ورلڈ بینک کا خاتمہ ہو جائے, WHO کا خاتمہ ہو جائے, اور یہ غریب لوگوں کو جو لوٹ رہے ہیں ان سے لوٹنے سے یہ قوام بچ جائے, یہ ملک آزاد ہو جائے انشاءاللہ. آمین.